السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ ویاکم۔ کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں سب؟ الحمد للہ۔ بارک اللہ فیکم۔ سر میں نے کچھ اور لوگوں کو بھی انوائٹ کیا، اگر آگے آپ کے گروپ میں۔ اچھا اچھا، اچھی بات ہے۔ غالباً 12 بجے کسی نے جوائن کیا تھا، مجھے وہ جی میل پہ آتا ہے نا نوٹیفیکیشن۔ سر میں نے 3 لوگوں کو کہا ہے، ایک کا میرا نام ہوگا، ایک بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، آمین۔ تو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی، اور کما حق کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج ہم آیت نمبر 123 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ 123 سے شروع کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر، بڑوں کو، اکابر مجرمیہا، اس بستی کے جو بڑے مجرم ہوتے ہیں نا ان کو بڑا بنایا۔ اکابر، اکابر بنائیے، اکبر کی جمع اکابر ہے، یعنی مجرم جو ہوتے ہیں نا ان کو کسی بستی کا بڑا بنا دینا، یعنی کوئی سردار ہو گیا یا اس قسم کے لوگ۔ لیم کرو فیہا، تاکہ وہ مکر کریں اس بستی میں، یعنی جس بستی کا ان کو بڑا بنایا۔ وما یمکرون، اور نہیں وہ مکر کرتے، الا بانفسہم، سوائے اس کے، سوائے اپنے آپ کے، یعنی وہ اپنے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انہیں لگ رہا ہم دوسروں کے ساتھ کریں، حقیقت میں اپنے ساتھ کریں۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، اس چیز کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کسی بھی بستی کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بڑے مجرم ہیں، ان کو ہم، یعنی بڑے لوگوں کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ بڑے لوگوں سے مراد جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، یا انتہائی فاسق قسم کے جو بڑے شیطانیوں کے اندر بڑے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ اس کا اسی طرح کا ایک مضمون جو ہے نا سورۃ الاسراء، جس کو بنی اسرائیل بھی ہم کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل 15 سپارے کی پہلی سورت ہے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا ایک ذکر کیا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَمَرْنَا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم ان کے بڑوں کو، یعنی جو وہاں کے صاحب ثروت اور مترف لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر ہم، اللہ کی جو بات ہے، قول ہے، وہ ثابت ہو جائے تو ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں بھی یا اس آیت میں بھی عموماً اگر کوئی بندہ، عام آدمی اس کو پڑھتا ہے تو ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو کیوں دیتے ہیں، یا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی یہی فرمایا وَإِذَا أَمَرْنَا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، کہ ہم ان کے جو مترف لوگ ہوتے ہیں نا ان کو حکم دیتے ہیں، تو کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتا ہے کہ بھئی اب تم یہ کرو، تو یہ اس کا معنی یہ نہیں ہے، جیسے یہاں پہ بھی بعض اشکال آ سکتا ہے ذہن کے اندر کہ شاید یہ مطلب ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، امرنا کا مطلب ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں، حکم سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی اور نیک اعمال کا، ایمان لانے کا، یا جو بھی وہاں پہ رسول ہوتا ہے وہ جا کے ان کو حکم دیتا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ قرآن پاک میں بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بعض جگہوں پہ چیزوں کو محذوف بھی کیا جاتا ہے، افعال ہے، کہیں پہ کوئی بات ہے، پوری بات کو، یعنی یہ نہیں کہ ایک ایک چیز جو ہے نا جزئیات اس کی بیان کی جائے، کہیں پہ مجمل ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ تفصیل نہیں بیان کی جاتی، صرف ایک موٹا موٹا جس کو کہتے ہیں نا قصہ بیان کیا جاتا ہے، کہ تفصیل کسی اور جگہ پہ ہوتی ہے، یا بعض کا شارٹ کٹ جس کو کہتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھ کے بات سمجھ آ جاتی ہے۔
تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا برائی کا حکم نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کا تو یہ پورے قرآن میں منع کیا گیا ان چیزوں سے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا؟ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ جو سرپنچ ہوتے ہیں کسی بستی کے یا کسی علاقے یا ملک کے، عموماً ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، مترف بھی اس ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی نعمت دی گئی اور اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نظام بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کافر کو بھی دیتا ہے اور صاحب ایمان دونوں کو دیتا ہے، یعنی جو کافر ہے اس کو بھی دنیا ملنی ہے، جو کافر جو ایمان والا اس کو بھی ملنی ہے، لیکن آخرت صرف ایمان والوں کو ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ایک چیز ذکر کی کہ کسی بستی کا جو بڑے لوگ بڑے مجرم ہوتے ہیں ان کو ہم بڑا بنا دیتے ہیں۔ وہاں پہ بھی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو حکم دیتے ہیں، کس چیز کا حکم دیتے ہیں کہ ایمان لانے کا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ نافرمانی کرتے ہیں، یعنی اختیار ان کو دیا جاتا ہے کہ بھی سیدھے راستے پر آ جاؤ یا الٹے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے جیسے فرعون کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا وہاں پہ وقال الملا کے لفظ ہیں، نوح علیہ السلام کے اور جتنے بھی، تو ملا کا بھی ایک مطلب یہی ہوتا ہے بھرا ہوا، جن کا یعنی صاحب ثروت لوگ جو ہوتے ہیں نا زیادہ تر، جن کو بہت زیادہ یعنی عموماً یہ ہے کہ ان کے اوپر نعمتوں کے دروازے ہیں، اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا انجام برا ہی ہونا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ ظاہری بات ہے کہ سب کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا یہ، ایسا جو بھی ہوتا ہے زیادہ تر جو عمومی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایکسیپشنل چیزیں بھی ہوتی ہیں، ایسے نہیں کہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھنے والی ضرورت ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں کو بڑا بنایا جاتا ہے، پھر وہ وہاں پہ فسق و فجور کرتے ہیں، اور یہ عموماً انسان کی عادت بھی ہے۔ آپ کی اپنی لائف میں بھی ایسے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جب وہ غریب تھے تو ان کی زندگی اسلام کے قریب تھی، وہ اسلام کے اوپر اچھی پریکٹس کر رہے تھے، لیکن جب ان کے اوپر رزق کے دروازے کھلے، پیسہ آیا اور معاملات ہوئے، تو وہ اس طریقے سے جیسے وہ پہلے اللہ کے قریب تھے یا جیسے پہلے عبادت کرتے تھے اس طرح نہیں کر پاتے، کیونکہ انسان کی پھر مشغولیت جو ہے نا مصروفیت بڑھ جاتی ہے، تو وہ اس طرح پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ پہلے جیسے اس کے پاس فراغت تھی، پیسہ کم تھا، بہت زیادہ اس کو بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی تھی، یا کرتا بھی تھا تو اس کے اندر کسی نہ کسی شکل میں وہ یعنی مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے، لیکن جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کی بھاگ دوڑ ساری دنیا کے لیے لگ جاتی ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس مال ہے تو یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، انما اعمالکم واولادکم فتنہ، بعض اوقات کسی اولاد کے ذریعے انسان آزمایا جاتا ہے، تو ہے یہ ساری آزمائش ہی ہوتی ہے، اس میں دیکھنا یہ چاہتے ہیں بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے قریب جا رہا ہے کہ دور جا رہا ہے۔ تو ابھی بعض لوگ اس چیز کو ہضم نہیں کر پاتے، غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ بڑھا چڑھا کے دکھانا، اس طرح کے معاملات کرنا۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان میں اکثر یہی چیز ہوتی ہے کہ عام طور پہ ان کو حق بات سمجھ نہیں آتی یا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بار بار یہ ہے کہ اس کو یہ یاد رکھیں، ایکسیپشنل کیسز کو بیچ میں نہ لیں، اکثر کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو جس معاشرے کے اندر اکثریت جیسی ہوتی ہے نا، بعض اوقات اس کی وجہ سے جو وہاں کے نیک لوگ ہیں ان کے اوپر بھی عذاب آ جاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کسی قوم کے ہلاکت کا ذکر کیا تو وہاں پہ پوچھا کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان کے اندر تو نیک لوگ بھی ہوں گے تو ان کا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، یعنی دنیا میں جب ایک عذاب آئے گا تو یہ نہیں کہ وہ پوری ایک بستی کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، اللہ کا ارادہ کر لیا تو اس میں کچھ چند لوگ جو نیک ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، نہیں۔ وہ جیسے وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ چکی میں وہ کیا گندم کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے، کیا اس طرح کی جو مثال ہے؟ تو بعض اوقات اس کا وہ ہاں جی پسوانا ایک مقصد کچھ اور ہوتا ہے، بیچ میں کچھ اور چیزیں بھی پس جاتی ہیں۔ تو لیکن قیامت کے نزدیک، قیامت والے دن ان کو ان کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا، جس طرح کی جس حال میں وہ فوت ہوئے ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے سزا دے دے گا، جیسے کہ بعض ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ پبلک میں ایسی اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں، جی نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ پہلے سزا دے گا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ نیک دو طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک اپنے آپ کو انہوں نے بچایا ہوا ہے یعنی گناہوں سے، لیکن وہ دوسروں کو حکم نہیں دے رہے، یہ بھی ایک اپنے اندر ایک سمجھ لیں کہ گناہ کا کام ہے کہ انسان امر بالمعروف کا حکم دے، یعنی عمل بالمعروف کرے۔ عمل بالمعروف یہ ہے کہ نیکی کے اوپر عمل کرے، نہی عن المنکر نہ کرے، برائی سے روکے نہ۔ تو یہ بھی ایک طرح کا جس کی جتنی استطاعت ہے اس کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہر کسی کا حال مختلف ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کس کا کیا ہے، لیکن جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے، جتنا جس کے پاس اختیار ہے، علم کے ساتھ اختیار بھی، جس کی جتنی استطاعت ہے اتنا اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے
ہلکا احباب میں اسی قدر تبلیغ کرے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، کیونکہ اسی یہی یہ جو توازن ہے یہی چلتا ہے، بعض لوگ صرف نیکی کا حکم دیتے جاتے ہیں، بعض برائی روکنے کے اوپر ان کا سارا زور ہوتا ہے، نیکی کا حکم ہی نہیں ہوتا، لوگوں کو بس ہر وقت ڈرا دھمکا کے رکھنا، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو ساتھ ان کو حل بھی بتانا چاہیے یہ نہیں کرنا، لیکن اس کا متبادل یہ چیز ہے، یہ کرو، یہ کرنا چاہیے، تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ بہرحال ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، اکثریت جو ہے، اگر ہم قوموں کا حوال پڑھیں جو اس سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، تو ان میں یہ چیز ہمیں مشترک نظر آتی ہے، نوح علیہ السلام کی قوم ہو، فرعون ہو، یا جتنے اس قسم کے، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو معاملہ تھا، اس میں اس شخص کو پتہ بھی چل گیا، وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ عارض ان ھذا، یوسف عارض ان ھذا، وہ یوسف علیہ السلام کا کہہ رہے چلو یار اس کو اگنور کر دو، یعنی وہ اس قدر لبرل قسم کا بغیرت آدمی تھا، وہ جس عزیز مصر جس کو، کہ اپنی بیوی کا معاملہ ہوا ہے اس کو پتہ بھی چل گیا، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم جو ہے نا، ان کیدہ کنہ عظیم، تمہاری جو مکر و فریب ہیں بڑے عظیم ہوتے ہیں، پتہ بھی ہے، اس کے باوجود اس نے کوئی بہت زیادہ ایکشن نہیں کیا، جس طرح ایک بندے غیرت مند آدمی لیتا ہے، یعنی لبرل معاشرہ تھا، ان کو کوئی اتنا وہ اس نے فیل نہیں کی، پتہ بھی تھا۔ تو ایسے بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جو انسان تمنا کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ عموماً بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال دولت آ جائے یا یہ فلاں چیز مجھے مل جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو ہمیں نہیں پتہ اس کی آگے مزید تفصیل بھی آ رہی ہے۔ بہرحال ایک تو یہ چیز ہوگی کہ اس میں جو بڑے لوگوں کا مجرم بنانے کا، اس میں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہدایت ہی چاہتے ہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بستی کی علاقہ ہے تو وہاں کے جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نافرمانیاں کرنا یعنی بڑے لیول پہ شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کا پھر وبال ایسا ایسا سب پہ اوپر آتا ہے، تو اس طرح کے اس میں بھی انسان کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، جیسے سورہ کاف کے اندر ہمیں اصحاب کاف کا واقعہ ملتا ہے، کہ وہاں پہ بھی مین جو لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا اور دشمن ہو گئے، تو انہوں نے اپنے ایمان کی خاطر جو ہے ہجرت بھی کی، تو ایسے جس طرح کے جس کے حالات ہیں اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ایسے لوگوں سے دور رہے جو فتنے کا شکار ہیں، یا اپنے آپ کو کم از کم بچائے۔ تیسری بات، دوسری چیز ہے کہ لیم قروفیہ، وہ مکر و فریب کرتے ہیں اس کے اندر، اور حقیقت میں کس کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے منافقین کے بارے میں اللہ نے کہ وہ کہ اپنی طرف سے سمجھ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت میں جو بھی بندہ کسی کے ساتھ مکر و فریب، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، عام طور پہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، یا سیاست کے اندر خاص طور پہ یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں اس طرح کہ وہ ایسے بندے کو بڑا ہم نہ سمجھتے ہیں کہ بڑا یار کا کمال بندہ ہے، یار بڑا چلاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، اور وہ بعض اوقات خود بھی فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ دھوکے کے ساتھ یہ کر لیا، اور میں تو یہ سنگ مارکیٹوں میں اکثر یہ دیکھنا پڑا بھی، تیرے جیسے بندے نے تے سیکھ لو تینوں بیچ دینے ہیں، اسی انے شعار ہیں، یہ اس قسم کے یعنی بڑے فخری انداز میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں اگر آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں یا کوئی مکر و فریب کے ذریعے کر رہے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے، یہی ہے، جتنے مرضی آپ چلا کے جو بھی ہیں، تو جب قیامت والے دن آپ کی یہ چلاکیاں سمجھ میں آنی ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی بے وقوفی آپ نے کی ہے، آپ نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑے مارے ہوئے، اپنا گڑھا خود کھودا ہوا، تو یہ در حقیقت میں یہ کوئی عقل مندی یا چلاکی نہیں ہے، اصل میں بے وقوفی ہے، جیسے وما یشعرون، یعنی اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے، اس قدر بے وقوف ہے کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ گھروں میں بعض کا ہوتا ہے جی، وہ ایک دوسرے کی لگائی بجائی کا کام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی کہہ رہا ہے جی میں نے فلاں کے ساتھ یہ کرنا، میں اس کو یہ کر لوں گی، یہ اندر کھاتے چل رہی ہوتی ہیں خفیہ، تو حقیقت میں اس قسم کے جو ہتھ کنڈے یا مکر و فریب کے معاملات ہیں، یہ کوئی فخر والی چیزیں نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ مومن اور مسلمان کی شان میں، یعنی اس کی یہ شان ہے کہ وہ ایسے اعمال کرے، بلکہ اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ قولاً سدیدہ، قولوا قولاً سدیدہ، سیدھی بات کرے، خیر خواہ ہو، الدین النصیحہ، رسول اللہ نے فرمایا الدین النصیحہ، دین تو سارے کا سارا کا سارا خیر خواہی پہ مبنی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہے، اس آپ کے دل کے اندر اس کے لیے جذبہ یہی ہونا ہے کہ اس کی خیر خواہی ہو۔ خیر خواہی کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کو مزید اس پہ ترغیب دلوانا، برا کام کر رہا ہے چاہے کافر ہے یا مسلمان ہے یا بچہ ہے بڑا، تو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو آپ نے روکنا ہے، اور یہ جو روکنا ہوتا ہے یہ بھی اصل میں اس کی خیر خواہی ہے، جیسے ایک بچہ جو ہے وہ بعض کا چھری مانگ رہا ہوتا ہے یا وہ آگ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو روکتے ہیں، اب اس بچے کو لگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے نا ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنی کوشش کر رہا ہے، خواہش ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے، اب ماں یا باپ جو ہے نا اس کو روک رہے ہیں، کیوں روک رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ اس کو اس نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، خیر خواہ ہیں اس کے، لیکن بچے کو کیا لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میری پسند کی چیز مجھے نہیں ملی، یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی مجھے نہیں دے رہے، چھوٹا بچہ ہے وہ، اس کی اتنی عمر نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نے بائک چلانی ہے، میں نے گاڑی چلانی ہے، مجھے بابا چلانے نہیں دے رہے، حالانکہ اس کی ابھی اتنی عمر نہیں ہے، وہ اتنا میچور نہیں ہے کہ اس کو ٹھیک سے چلا سکے، ایکسیڈنٹ کر لے گا، نقصان کر لے گا، تو ماں باپ اس کو روکتے ہیں کہ خاص عمر پہ جا کے ہم اس کو دیں گے، تو بعض یہ کہ خیر خواہی جو ہے نا اس چیز اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے،
ان چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے گھروں کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر یا ہمارے جو ملک کے اندر مسائل ہیں نا، یہ ختم ہو سکتے ہیں ان چیزوں سے۔ خیر خواہی کا جذبہ آ جائے، لیکن خیر خواہی ہوتی نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ بس دوسرے کو نقصان کرنا، یہ مخالف ہے، یہ ہے وہ ہے، بس ہر وقت دوسروں کے منفی سوچ کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی جہالت سے محفوظ رکھے، جس کو یعنی ایک تو جہالت ہے، اوپر سے اسی کو ہم نے جو ہے نا وہ عقل مندی کا نام دیا ہوا ہے کہ وہ فلاں بڑا تیز ہے جی، فلاں یہ ہے جو ایسے کر لیتے ہیں ویسے کر، حقیقت میں ایسے لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، عقل مند نہیں ہوتے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب جاءتہم آئی ان کے پاس آیتن، ہماری نشانی، یعنی آیتن نشانی آتی ہے، یعنی ان کے پاس جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتا، یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے، مثل ما اوتی رسول اللہ، جس طرح دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ یعنی ہم نے تو اس وقت ایمان لانا ہے جب ہمیں بھی ویسی چیز عطا کی جائے، ویسی چیزیں ملیں جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اپنی رسالت کس کو دینی ہے، یعنی اللہ اپنی رسالت کہاں رکھتا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، صغار عند اللہ، ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے اللہ کے ہاں بڑی ذلت پہنچے گی۔ صغار بیسیکلی کہتے ہیں انتہائی ذلت اور رسوائی والی یا گھٹیا قسم کے جو ذلالت والا معاملہ ہوتا ہے نا، صغار ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے، نیچ نیچ لوگ جو ہوتے ہیں، تو ذلالت پہنچے گی اللہ کی طرف سے۔ وعذاب شدید، اور شدید عذاب، بما كانوا یمکرون، اور سبب کیا ہوگا؟ کیا ان کو یہ عذاب اور شدید اور یہ جو ان کی ذلالت ہے یہ کوئی ویسے ہوگی؟ نہیں، بما كانوا یمکرون، سبب اس کا کیا ہوگا؟ کانو یمکرون، وہ مکر کیا کرتے تھے، مکر و فریب کرتے تھے، انہوں نے لگتا تھا ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جیسے آج بھی بڑے ہمارے یہاں خاص طور پہ ہمارے اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں تو ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، بڑے جو جتنے بھی کابرہ مجرمی ہماری بستی کے جو ہیں، ان کی حالت بھی کوئی اس سے کام نہیں، اللہ ماشاء اللہ جس پہ کوئی اللہ نے رحم کیا وہ بھی بچا ہوگا اس چیز سے، ورنہ اکثریت کا حال یہی ہے کہ جو بھی ادھر ایسے عہدوں پہ پہنچتا ہے، اسے اس عہدے پہ پہنچنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، جس کو ہمارے بھی کچھ بعض دوست احباب ایسے ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں بڑا اچھا، ان کا ایک جذبے کے ساتھ وہ جاتے ہیں کسی ادارے میں، اور جب وہ کسی بڑے عہدے پہ پہنچتے ہیں تو ان کی جو چیزیں بعد میں سامنے آتی ہیں، جب وہ اس عہدے کو پانے کے بعد، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کہ ان بندے کو یقین ہی نہیں آتا کہ یار یہ وہی بندہ ہے، وردی پہن کے یا اس عہدے کو ملنے سے پہلے تو یار ایسا نہیں تھے، یہ تو بڑا اچھا وہ تھا، اور اس کو کیا ہو گیا؟ یعنی ان کو ایسی ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں، ایسے ایسے جرم کر لیتے ہیں کہیں کسی چیز پہ، کسی چیز کے نام پہ کر لیتے ہیں، یہ ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یا کوئی اور ان کے پاس کئی کسی کے ساتھ کئی طرح کے بہانے ہوتے ہیں، تو یقین ہی نہیں آتا یار یہ وہی بندہ ہے، یعنی ایسے لگتا ہے یار یہ اس نے اس کو ایسا کیا ہو گیا کہ جیسے ہی اس نے یہ عہدہ ملا ہے یا اس نے وردی پہن لی تو یہ بالکل ہی چینج ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، پہلے بھی یہی ہوتا تھا، اور کفار مکہ بھی جیسے انہوں نے الٹے سیدھے مطالبات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان لانے کی یہ شرطیں رکھتی کہ بھی یہ ایسا ہوگا تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ میں نے کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا، کس کو نبوت اور رسالت سے نوازنا ہے، جس کو نہیں نوازنا، اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ مکہ کے کچھ لوگوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ بھی اگر یہ نبوت ملنی ہی تھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں ملنی، لیکن ملنی ہی تو کسی بڑے بندے سردار پہ ملتی، جو بستیوں کے بڑے، جو ہمارے قوم کے بڑے سردار ہیں ان میں سے کسی کو ملنی چاہیے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی ہے؟ یتیم ہے، یعنی ظاہری بات ہے اسلم کا جو ایک بچپن تھا ہم سب کے سامنے ہی تھا کیسے گزرا، کہ والد جب پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی، تو کچھ عرصے بعد پھر دادا، پھر چچا، تو یہ اس کو کیوں ملی؟ یعنی ان کے نزدیک بھی مادیت جو ان کے ایک اپنے اسٹینڈرڈ تھا اسی کو انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ بھئی یہی چیز ہے، کہ اللہ کے یہاں بھی یہ چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ قانون ہی نہیں ہے جس کو چاہے نوازے، جیسے اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ایسے لوگ انتہائی ذلیل ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، دنیا میں چاہے ہمیں لگ رہا ہو کہ ایسا ہے، دنیا میں بھی غیر ذلت ہوتی ہے، لیکن ان کے اسنا بھی ہو تو یہ کوئی دنیا، پہلی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سزا و جزا کا وہ نہیں بنایا، ہاں کچھ گناہوں کی سزا یا معاملات ہوتے ہیں دنیا میں بھی اس کے ہمیں اثر نظر آتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے پہلے قوموں کو عذاب ملا دنیا میں ملا، لیکن اصل جو آخرت کا عذاب ہے وہ ہے
لیکن ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہو، ایسا ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل جو حساب کتاب اور جزا کا دن ہے وہ تو قیامت کا دن ہے، وہیں پہ سارے بدلے ملیں گے۔ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان میں لگ رہا ہوتا ہے سارا کچھ کر رہا ہے، یہ بھی اشکال اکثر اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی مجھ سے سوال پوچھے بھی جاتے ہیں، ہمارے اپنے ذہنوں میں بھی بعض اوقات یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ فلاں بندہ اتنا کچھ کر رہا ہے لیکن پھر بھی، تو یہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے اس کو، جیسے ہم غالباً پچھلے اس میں تھا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو بہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے لیزدادوا اثما، تاکہ مزید گناہ کر لیں، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر ہمیں کوئی بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ ہم یہ اس کو دلیل بنا لیں کہ جی فلاں بندے نے ایسے کیا اور یہ کیا اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آخرت کے جو انجام ہے نا اس کو دیکھنا کہ انجام کیا ہے، آخرت پہ کیا اس کا انجام ہے۔ دنیا میں ٹھیک ہے جی چلا گیا کچھ بھی نہیں ہوا جی، تو کیا آگے سے اللہ سے بچ جائے گا؟ یہ ذہن سے نکال دیں، یہ نہیں بچنے والا کوئی۔ اگر دنیا میں کوئی اس کے اوپر پریشانی ہے، تکلیف آ گئی، عذاب آ گئے نا، تو کم از کم یہ پھر بھی بہتر ہے آخرت کے حساب سے۔ دنیا میں اگر کوئی تکلیف آ گئی اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، معاملہ ہو گیا، تو یہ کم از کم اس عذاب سے بہتر ہی ہے جو آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب شدید بھی دے رہا ہو، یہ جلالت جتنی میں یہ ان کے اپنے ہی اعمال ہیں، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو انہوں نے آگے بھیجی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں، جس کا ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کا سینہ جو ہے نا اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسلام کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان تابع ہو جاتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی خواہشات، اپنے معاملات جو بھی ہیں ان کو سرنڈر کر دینا ہے، سر جھکا دینا ہے، جیسے جیسے کہنا ہے ویسے ویسے کرنا ہے۔ تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، یعنی جو حق کی بات ہے اس کو قبول کرنا کھلے دل کے ساتھ، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کو گمراہ کرے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ يَجْعَلْ صَدْرَهُ، وہ بنا دیتا ہے اس کے سینے کو، کر دیتا ہے ضَيِّقًا حَرَجًا، انتہائی گھٹا ہوا سینہ کر دیتا ہے، تنگ، اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ کس قسم کا ہوتا ہے؟ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان پہ بڑی مشکل سے چڑھ رہا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ناپاکی کو، نجاست کو، علی الذین، ان لوگوں پر جو لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مثال دی کہ جو یعنی جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے نا، ان کے سینوں کو کھول دیتا ہے، نہیں حق ان کے لیے قبول کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی، جیسے ہی پتہ چلتا ہے حق ہے وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، مان لیتے ہیں حق بات کو، اکڑ نہیں دکھاتے، غرور نہیں کرتے، یہ نہیں انکار نہیں کرتے۔ جیسے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ فرمایا کہ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا، اور جس کے رائی کے برابر بھی غرور ہوا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ یعنی ایک شخص نے کہا کہ بھی اپنے لباس کو اچھا ہونا، جوتا اچھا ہونا، ان چیزوں کی تو انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ غرور اصل میں کیا ہے؟ بطر الحق، حق کو جھٹلانا، یہ اصل میں غرور کی علامت ہے کہ انسان کو پتہ چل گیا حق ہے اور وہ اس کو مان نہیں رہا، اس کا انکار کر رہا ہے، اور لوگوں کو حقیر جاننا، جو دو بڑی نشانی ہے، حق کو جھٹلا دینا اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا، تو یہ دو چیزیں ہیں غرور کی علامت۔ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، یعنی جس کا سینہ جو ہے نا حق کو سن کے تنگ پڑتا ہے۔ آپ نے کبھی مشاہدہ کیا کہ نہیں، میرا بہرحال ایکسپیرینس ہے ایسا، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ہم فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی کوئی سیاست کی گپ شپ لگا رہے ہیں یا ایسا، تو چاہے آپ گھنٹوں لگے رہے انہوں نے کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی آپ کوئی دین کی، توحید کی کوئی ایسی بات شروع کرتے ہیں، ایمان کی، تو فوراً سے جو ہے نا وہ یا تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ تنگ، ان کے چہروں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار وہ تنگ آ گئے، یا وہ نا اکتاہٹ کا شکار ہے۔ یہ حقیقت ہے، یعنی میں نے خود یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، اور کبھی ایک ٹائم تھا میں خود بھی ایسے ہی تھا، یعنی میں ایسی چیزوں پہ نہیں بیٹھتا تھا، مجھے اب آج بھی یاد ہے ایک ٹائم تھا، میں ایک ہمارے جاننے والے دوست ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے،
ان کے گھر میں درس ہوتا تھا، تو میں اور ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بلایا ہوا تھا کہ آپ نے آنا، میں ان کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پرانا ان کے ساتھ تعلق تھا، جیسے بندہ مروت میں چلا جاتا نا، یعنی دل نہیں کرتا تھا ایسے ہی بس چلے جانا، تو میں چلا گیا۔ تو میں نے جانے سے نا پہلے ہی، تو 10 منٹ بعد کا میں نے الارم لگا لیا، ریمائنڈر، تاکہ بیل بجے گی اور میں بہانہ بنا کے نہ نکل آؤں گا، یعنی یہ میں نے جانے سے پہلے ہی پہلے پلان کر لیا کہ میں جاؤں گا، اور 10 منٹ بعد جب ریمائنڈر بولے گا بیل ہوگی، میں کہوں گا "یار، کال کال آ رہی ہے، چلو یار"۔ چلو اچھا، معذرت یار، یعنی اپنا اس کی بات بھی پوری ہو جائے گی، چلو جی آپ صاحب کو بلایا تھا، آئے ہیں، چلو جی، اور ادھر حاضری لگا کے میں نکل بھی جاؤں گا۔ یہ حقیقت ہے، یعنی میرا اپنا بھی کبھی ایک حال ایسا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایسے کچھ دوست ہیں جو ابھی بھی ان کے ساتھ ہے رابطہ، ملتے رہتے ہیں، تو بعض دوست جن کے ساتھ ہم کبھی ساری ساری رات بیٹھ کے ہم باتیں کرتے تھے، ایسی کئی راتیں گزری کہ ہم عشاء کے بعد بیٹھے ہیں اور صبح فجر ہو گئی ہے، کئی راتیں ایسی گزری۔ لیکن دنیاوی باتیں ہیں، سیاست کی باتیں ہیں، ادھر ادھر کی جو بھی ہم نے باتیں کرنی ہیں وہ بڑی اچھی طریقے سے چلنی ہے۔ لیکن جیسے ہی میری فیلڈ چینج ہوئی، اللہ نے مجھے تھوڑا عقل دی، اور میں دین کی طرف آیا، اور آنے کے بعد جب یہ کبھی بیٹھتے ہیں اور شروع بات کرتے ہیں تو فوراً سے ان کے چہرے جو ہے نا بدل جاتے ہیں، ایسے بندے بھی دیکھے ہیں۔ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، جو کوشش ہوتی کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا یا آپ نے کسی کو دیکھا ہوگا، ہر کسی کی لائف میں ایسا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اللہ، یعنی ہو سکتا ہے کسی کے نہ بھی ہو، لیکن اکثر یہ ہمیں ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ بات ایسی کرتے ہیں تو ہمیں ان کے چہروں سے پتہ چل رہا تھا کہ اس چیزوں کو اچھا نہیں لگ رہا، یا وہ تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت سے پناہ مانگنی چاہیے، یعنی اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس کی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے، یعنی نعوذ باللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کو ایسا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اس کے اپنے اندر طلب ہی نہیں ہے، جس کے اندر ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو ضرور ہدایت دیں گے۔ تو بہرحال اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس کا جو سینہ ہے، ضیق بھی تنگ کو ہی کہتے ہیں، اور حرج بھی، جب سینے کے ساتھ اصلاح کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی گھٹا ہوا، انتہائی گھٹا ہوا۔ مثال کیا ہے، یصعد فی السماء، جیسے گویا آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اب جو بندہ بلندی پہ چڑھ رہا ہوتا ہے نا، جیسے جیسے وہ اوپر جا رہا ہے تو آکسیجن بھی کم ہوتی ہے، اور پھر بلندی پہ جانے کی وجہ سے ایک اوپر چڑھتے ہوئے بندے کو سانس ویسے بھی چڑھا ہوتا ہے، یعنی ایسے جیسے کوئی بندہ مرنے والا ہو رہا ہے نا، ایسے اس کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے، حق اس کے لیے قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اچھا ہی نہیں لگتا اس کو۔ کذالک، اسی طرح یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، تو اللہ تعالیٰ ناپاکی جو ہے نا، یعنی اب ان کے پاس دو آپشن ہے، یا تو ایمان لا کے طہارت حاصل کر لیں، کیونکہ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی طہارت ہے جیسے ہم نے وہ طہارت کورس کیا تھا، اور ایک حصی ہوتی، ایک حصی ہے یعنی جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، جو ظاہری نجاست ہے، کوئی گندگی ہے، اور ایک مانوی نجاست ہوتی ہے، جیسے شرک ہے، گناہ ہے، کفر ہے، یہ بھی نجاستیں ہیں۔ تو جیسے ظاہری نجاست کو دور کرنا چاہیے، اسی طرح جو مانوی نجاستیں ہیں جو ہمارے دلوں میں، یا جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یا ایمان کا متضاد چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے انسان کو۔ تو یہ جو کفر کی نجاست ہے، یا انما المشرکون نجس، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ مشرک نجس ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ آپ کسی مشرک سے اسلام لے لیں یا ہاتھ اس کو لگ جائے تو آپ کا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، آپ دھوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ حقیقت میں کیا نجاست ہے، شرک کی نجاست ہے اس کے اندر۔ تو جو جس قدر ایمان والا ہوگا وہ اسی قدر پاکیزہ ہوگا۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اور جیسے وہ ظاہری نجاستوں سے دور رہتا ہے، گندگی سے بچتا ہے، اسی طرح جو یہ شرک اور بدعات ہیں، یہ ان گندگیوں سے بھی بچے وہ۔ یقین مانے جو بندہ توحید پرست ہوتا ہے، جس کو اس چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ ایسے الفاظ سے بھی نا اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے، ایسے الفاظ جو ہے نا، جیسے کوئی کہتے سنگت ہے، لنگر ہے، اب یہ الفاظ عجیب سے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، لیکن بڑے اسے تعظیم کے ساتھ بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ درگاہ کے لیے ایسی وہاں پہ چلے جائیں تو انسان کا، یعنی دیکھنے کو بھی ان چیزوں کی جگہوں کو دل نہیں کرتا جہاں پہ لوگ بڑی تعظیم کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی توحید آ جاتی ہے نا، تو ان کو ان چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہے، بلکہ ان کو سنتے ہوئے بھی عجیب لگ رہا ہے کہ یار میں گندگی باتیں سن لوں۔ یقین مانیں یہ ایسی حقیقت ہوتی، ایسا ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے یہ چیزیں، ایسے لوگوں کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، افسوس ہوتا ہے ان کے لیے، انسان دعائیں کرتا ہے کہ اللہ ان کو بھی اس جو دلدل ہے اس سے نکالے۔ تو اسی طرح جیسے جسمانی گندگیوں سے ہم بچتے ہیں، ظاہری جو ہمارے کپڑوں پہ کوئی نجازت لگ جاتی ہے فوراً سے ہمیں کراہت آتی ہے، بدبو آتی ہے، اسی طرح گناہوں کی بھی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے، اگر بندہ حقیقی معنوں میں ان کو دیکھے نا، تو یہ انسان کو چاہیے کہ جتنا وہ ایمان کے قریب آئے گا اسی قدر اس کی وہ طہارت کا باعث بنے گا ایمان، جتنا وہ ان چیزوں سے دور ہوتا جائے گا اسی قدر وہ گندگی میں، دلدل میں پھنستا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے اور ایسی نجاتوں سے محفوظ رکھے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مستقیم، اور یہ راستہ
सिरात रब्बी का तेरे रब का रास्ता है, मुस्तकीम है, बिल्कुल सीधा है, जिसमें कोई टेढ़ पान नहीं है। कद फस्सलनल आयाती, बस तहकीक, बस हमने तफसील से बयान कर दिया। फसलना, हमने तफसील से बनाया, अल आयात, आयात को, लिकौमी यज़्ज़क्करून, किस कौम के लिए, जो नसीहत हासिल करने वाले हैं। ये हर कौम के लिए नहीं होती। ये भी फायदा वही देता है जिसने नसीहत पकड़नी हो, जो जिसके अंदर ये ख्वाहिश हो। जिसने नहीं लेनी, उसके ऊपर पूरा कुरान पढ़ दें, एक दफ़ा पढ़ दें, 10 दफ़ा पढ़ दें, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। जिसकी नीयत होगी कि मैं नसीहत हासिल पकड़ूँ, ये साहब अक़वाम के वाक़यात से, कुफ़ार के हालात से, जो भी हर तरह के वाक़यात, हर तरह की मिसालें कुरान पाक में आती हैं। यानी कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे एक एक मिसाल से समझ नहीं है, अल्लाह ताला ने किसी और अंदाज में समझाया हुआ है। जैसे सूरह कहफ के अंदर है, उसमें असहाब ईमान का वाक़या, कहफ का, असहाब कहफ का, फिर बाग वालों का, जिसमें वो माल और दौलत पे इतरा रहा है कि मेरे पास बाग है, तेरे पास कुछ नहीं है, मैं माल और दौलत में नफरी के अंदर तुझसे ज़्यादा हूँ, ये है वो। तो ऐसे लोगों का बता दिया। उसके बाद दुनिया की मिसाल दी कि दुनिया की जीनत जो है, जब बारिश होती है और जीनत बड़ी खूबसूरत लगती है, सारे मामलात हैं, लेकिन फिर वो क्या होता है कि वो फसल राख बन के हवाएं उसको कहाँ से कहाँ लेके जाती हैं, जा रही होती हैं। कुफार की मिसालें दी हैं, फिर मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम की, फिर बादशाह का, अगर किसी को इक़्तिदार का नशा है, वो उसको नहीं, नशे में उसको धुत हुआ हुआ है, तो उसके लिए जुल्करनैन की मिसाल है कि भी ऐसे बादशाह नहीं कि तुमको दुनिया में पहले आ गए, तुमसे बड़े भी लोग गुजरे जिन्होंने दुनिया पे हुकूमतें की हुई हैं, दुनिया उन्होंने घूमी हुई थी, लेकिन वो अदल करने वाले लोग थे। तो ये सारी मिसालें किसके लिए? यानी जिस, ये हर बंदे को देखना कि वो किस हाल में है, कौन सी मिसाल है उसके ऊपर फिट आती है, वो किस रास्ते पे चल रहा है, उससे इबरत हासिल करे कि उनमें से कामयाब कौन से लोग हैं। तो अंजाम देखना चाहिए कि अंजाम क्या हुआ है। ज़ाहिरी तौर पर तो जैसा भी टाइम गुजरा है, अंजाम क्या था उस बंदे का, जो अल्लाह ताला ने बयान किया। लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, तो उनके लिए सलामती वाला घर है उनके रब के यहाँ। वह हुआ वलियुहुम बिमा कानू यामलून, और वही वो उनका वली और मददगार है। किस वजह से मददगार है? बिमा कानू यामलून, बसबब उसके जो वो अमल किया करते थे। पता चलता है कि इंसान सिर्फ ज़ुबानी कलामी दावा कर देना, ईमान ले आना काफ़ी नहीं, बल्कि अमाल भी करने। और अल्लाह ताला हर ईमान वाले का वली है। वली होने के लिए ये नहीं कि कोई बंदा ख़ास, कोई किसी गार में जाके बैठा हो, या गद्दी नशीन हो, किसी कब्रिस्तान में जाके बैठा हो, या कोई ऐसे अजीबोगरीब हुलिया बना ले। वो आप जिस तरह आम इंसान रहते वैसे ही वो भी रहते हैं। उनके अंदर कोई अलग से उनके कुछ सींग सींग नहीं निकले होते, कोई पर नहीं लगे होते। उनकी सिफात ये, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है इनका, अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर आए। अभी ईमान लेकर आ रहे हैं, उनकी निशानियां कुरान पाक में जगह जगह हैं, जो नेक अमाल किए जिन्होंने। तो यहाँ पे भी देख लें अल्लाह ने क्या क्या, वो वली क्यों, बिमा कानू यामलून, जो वो अमल करते हैं उसकी वजह से अल्लाह ताला उनका वली है। ये नहीं कि बस जुबानी कलामी इन्होंने दावा कर दिया जी हम मुसलमान है जी, ठीक है जी, अब तो अल्लाह ने हमारी मदद करनी है। अल्लाह का ये कानून नहीं है। अमल करोगे तो ठीक है, अल्लाह की मदद भी आएगी। ग़ज़वा उहद के अंदर क्या हुआ था? सिर्फ एक, वो भी उन्होंने समझा कि जंग खत्म हो गई है, और अब समझे माले गनीमत जो है ना, वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जंग खत्म हो गई, चलो हम भी छोड़ जाते हैं। एक छोटी सी नाफरमानी हुई, वो भी ये नहीं, ऐसा नहीं कि जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया, बल्कि उनके अंदर ये था कि चलो जी जंग खत्म हो गई है, मामला खत्म हो गया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कि मना किया था कि भाई तुमने इस जगह से नहीं हटना, चाहे जो मर्जी हो, हम इस जहाँ से तुमने ये चोटी जो है ना इसको नहीं छोड़ना, वो छोड़ के आ गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे मौजूद थे। आप वसल्लम के होते हुए कितना बड़ा नुकसान हो गया, 70 से ज़्यादा सहाबा शहीद हो गए। तो इससे यानी अल्लाह के रसूल की जो नफरमानी है वो कोई मामूली चीज़ नहीं होती कि बंदा कहे जी ठीक है जी, फिर हम कहें जी हमारे मुल्क में अमन नहीं आ रहा जी, ये नहीं हो रहा। हर जगह तो दरबार हमने खोले हुए हैं, शिरक जगह जगह, नजासत कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे ये ना हो, और सरकारी पैमाने पे उल्टे सीधे काम हो रहे होते हैं, और फिर हम ये ऐसे लोगों को हम सपोर्ट भी दिन रात कर रहे होते हैं, और फिर हम कहते हैं जी हमारे मुल्क में अमन और खुशहाली क्यों नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सिंपल अमन का जो बताया ना, वो क्या है? अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन वहुम मुहतदून, जिन्होंने जो ईमान लेकर आए उनके लिए अमन है। ये नहीं है कि बस ज़बानी कलामी बात कर दिया, हर तरह के उल्टे सीधे काम कर लिया, फिर कह जी हमारे पास है। तो हाल अपने मुल्क का देख लें, सारा कुछ होने के बावजूद भी, हर चीज़ हमारे मुल्क में, उसके बावजूद अजाब क्या हमारे ऊपर ऐसे नाज़िल हुआ है कि हम अपनी चीज़ों को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते कुफार की इजाज़त के बगैर। ये हालत हुई हुई है, इससे बड़ी ज़लालत क्या होगी हमारे लिए। तो अल्लाह ताला वली है, हमारे अंदर खराबी है। हमारी अपनी हालत क्या है कि हम जो है ना वो कुफार की टेक्नोलॉजी के पीछे चल पड़े हैं जी, फलानी चीज़ ये नहीं है, ये सारी चीज़ें होंगी ना, तब भी हमारे पर अज़ाब ही देगा, जलालत ही रहेगी। जब क्यों? उनका ईमान हम का रास्ता हमने छोड़ा हो। बाद लोगों को सारा बस ये होता है कि ये फलानी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए ना तो हम ये कर लेंगे टेक्नोलॉजी। अब हमारे पास एटम बम है ना, क्या कर लिया हमने? कुछ उखाड़ लिया किसी का कुछ? बहुत से मालिक के पास दौलत भी है, क्या कर लिया?
جو ایمان کی طاقت ہے وہ نہیں ہے. تو سارا کچھ ہو، ایٹم بم بھی ہو، ہتھیار بھی ہو، فوجیں بھی ہوں، تب بھی آپ کی کوئی عزت وقار نہیں ہوتی تب تک جب تک آپ اللہ پہ ایمان اور بھروسہ کرنے والا نہ بنے. تو اصل جو چیز ہے اس خرابی کی طرف، اس کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک نبی اور اولو العزم پیغمبروں میں اور سب سے افضل البشر وہ موجود ہیں. ان کے باوجود اگر کسی نے ان کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ چنی ہوئی جماعت ہے تو ان کو، کیونکہ اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے. وہاں پہ سبق سکھا دیں گے، جیتی ہوئی جنگ جو ہے نا وہ معاملہ الٹ گیا تھا بالکل. تو ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. جب اس ملک کے اندر جگہ جگہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، شرک و بدعات پھیلی ہوئی ہیں، وہ اس چیز کا شکوہ کر رہے ہیں جی ہمارے پاس امن کیوں نہیں آ رہا، حکمران کیوں نہیں صحیح آ رہے. تو ہر انسان کو اپنے اپنے طور پہ جس قدر وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے کرنا چاہیے. ٹائم بھی مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی انشاءاللہ تقریباً 5 یا 10 منٹ بعد ہم دوسری کلاس شروع کریں گے. قواعد الاربع جو ہمارے 2 قواعد رہ گئے انشاءاللہ امید ہے آج ہم مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ. وعلیکم السلام. لنک یہی ہوتا ہے سیم، لیکن میں دوبارہ سینڈ بھی کر دوں گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.